السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، کیا حال چال ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے۔ آج ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کے بارے میں جانیں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ اسرائیل، یہ جو یہودی ہیں، یہ مسلمانوں پہ ظلم اور جبر کیوں کرتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کا ذکر مذہبی تاریخ کے حوالے سے بکثرت سننے کو ملتا ہے، لیکن حقائق بہت کم پائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں میں اس کے متعلق مختلف آراء بھی بیان کی جاتی ہیں، تاہم اہم نکات و واقعات پر تاریخ دانوں کا اتفاق پایا جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جب بنی اسرائیل فرعون سے نجات پا کر فلسطین چلے آئے تو انہوں نے عرب سرزمین پر بسیرا کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت داود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے کی۔ تابوت سکینہ کے متعلق بتایا یہ جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا اور ان سے حضرت داود علیہ السلام تک پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ صندوق حضرت داود علیہ السلام کے پاس تھا تو اس میں لوح پرانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، تورات شریف اور کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تختیاں اور وہ برتن جس میں آسمان سے من و سلوہ اترا کرتا تھا، وہ برتن بھی اسی صندوق میں موجود تھے۔ اسرائیل تابوت سکینہ کو اپنے قبلے کے طور پر بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ تاریخ کے مطابق حضرت داود علیہ نبینا علیہ السلام نے تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ کہتے ہیں نا جی کہ ہیکل سلیمانی کیا ہے، سنیے۔ حضرت داود علیہ نبینا علیہ السلام نے تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے دور میں پایہ تکمیل تک پہنچی اور اس کے بعد اسی کو ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں جی ہیکل سلیمانی۔ تابوت سکینہ اس عمارت میں اہل بابل کے حملے تک محفوظ رہا۔ بعض تاریخ دانوں کا یہ کہنا ہے کہ اہل بابل اسے یعنی تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گئے، اور بعض کہتے ہیں کہ اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ صحیح معنوں میں حقیقت کیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ جب دوبارہ تعمیر کیا تو رومیوں نے اسے ایک بار پھر نشانہ بنایا اور مسمار کر دیا، اور انہوں نے اس جگہ ایک کلیسا کی تعمیر کی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سرزمین کو فتح کر لیا تو رومیوں کے کلیسا سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی، جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے۔ رہی بات یہ کہ اسرائیل مسلمانوں پہ ظلم اور جبر کیوں کرتا ہے، وہ بدبخت یہ کہتے ہیں کہ جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے، یہاں ان کا معبد خانہ یعنی عبادت خانہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد اقصی کو نعوذ باللہ معاذ اللہ شہید کریں گے اور شہید کر کے یہاں ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کریں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو نیست و نابود فرمائے، آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنائے۔ تحقیق اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، اور اچھے کمنٹ کرنا تو کبھی نہ بھولیے۔